بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کرام، آج ہم کلاس 9 میں جماعت نہم میں اردو کے دورانیے میں اردو کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی اسباق کا جو حصہ ہے کتاب کا، اس میں سے پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، چلیے۔ جی، تو حصہ اسباق کا یہ پہلا سبق ہے، لیکن چونکہ حمد اور نعت ہم پڑھ چکے ہیں تو یوں اس کا تیسرا نمبر ہے، لہٰذا سبق نمبر 3 ہوا۔ سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس سبق میں کیا کیا چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ جی، حاصلات تعلم کیا ہیں؟ تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، حاصلات کہتے ہیں جو اس کے مقاصد ہیں۔ سیکھنے اور پڑھنے سے کیا کیا مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے، تو وہ کیا ہیں دیکھیے۔ درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھ سکیں، عبارت خوانی کر سکیں، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے۔ جتنا مجھے اردو کے الفاظ کے بارے میں معلوم ہے، میرے پاس مثال کے طور پر 1000 الفاظ مجھے پتہ ہیں، تو اب وہ 1000 سے 1500 2000 ہو جائیں تو کچھ الفاظ انشاءاللہ اس سبق میں ہم مزید نئے سیکھ لیں گے۔ ہمارے پاس جو الفاظ کا خزانہ ہے، ذخیرہ، اس میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اخلاقیات سے آشنا ہو سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور ہمیں کیسے اخلاق اپنانا چاہیے، تو وہ ان سے انشاءاللہ تعالی متعارف ہوں گے، آشنا ہوں گے۔ سیرت کی چند کتابوں کا تعارف انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ جو اس سبق کے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس سبق کا نام ہے، اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہیں، ان کا تعارف بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی، آتے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کے تعارف کی طرف، جو سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف ہیں۔ تو آپ تمام طلبہ اپنی کتاب، اردو کی جو کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 9 کھول لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بلند خوانی میں سبھی سے انشاءاللہ تعالی باری باری کرواؤں گا۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیں، وہاں پر علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا تعارف موجود ہے۔ میں ابھی آپ سے پڑھواتا ہوں باری باری۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر بھی یہ تعریف موجود ہے، وہیں سے لی گئی ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ علم ہے، یعنی پورا علم ہے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو معلوم کرنا، یہ پورا ایک علم ہے۔ تو وہ علم ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اعمال، اقوال اور احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے، کیا کیا اعمال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیے، اور کیا کیا ارشادات فرمائے اور کیا کیا حکم دیے، ان سب کو جاننا یہ ایک علم ہے، اور اس علم کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا جی، سیرت یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی جانے والی بے شمار
ان گنت کتابیں ہیں، ان میں سے چند یعنی 3 کا بس یہ یہاں پر آپ کے سامنے نام پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بہت بڑے عالم پاکستان میں گزرے ہیں الحمدللہ، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ، ان کی لکھی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولانا شبلی نعمانی صاحب رحمہ اللہ ہی کی کتاب ہے، جس سے اور اسی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ یہ کتاب 5 سے 6 جلدوں میں ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ یہ انڈیا کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا ندوۃ العلماء کے نام سے۔ اسی ندوۃ العلماء میں جو پہلا بیچ پڑھ کر فارغ ہوا، ان میں ایک بڑا نام تھا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ کا۔ تو ان کے وہ بہت قابل فائق شاگرد تھے۔ تو مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کتاب لکھنا شروع کی سیرت پر، اور ابھی وہ آدھی یا اس سے کچھ زیادہ لکھ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر ان کے شاگرد حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے بیچ میں فارغ ہوئے تھے ان کے مدرسے سے، انہوں نے پھر اپنے استاد محترم کی اس ادھوری کتاب کو مکمل کیا۔ تو اب یہ سیرت النبی بھی ایک مکمل کتاب ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ اور مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ نے دونوں نے مل کر اسے لکھا ہے اور مکمل کیا ہے۔ تیسری کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں، انڈیا کے ایک عالم ہیں۔ سعودیہ عربیہ میں سیرت لکھنے کا مقابلہ ہوا، اردو میں سیرت کی کتابیں لکھی جائیں، تو اس میں دنیا بھر سے لوگوں نے کتاب لکھ کر سیرت پر بھیجی تو ان تمام کتابوں میں جو اول نمبر پر کتاب آئی اس کا نام ہے الرحیق المختوم، جو انڈیا کے ایک عالم نے لکھی ہے۔ تو یہ ساری اردو کی کتابیں ہیں، اور بہت سی بے شمار انگنت کتابیں دنیا کی تقریباً ساری ہی زبانوں میں سیرت پر لکھی گئی ہیں اور لائبریریز میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ بھائی ہم جو ہے نا ان کتابوں کو پڑھنے والے بنیں اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات سے واقف ہوں اچھی طرح، اور پھر ان کو اپنانے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اچھا جی، سبق شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا سبق کے حوالے سے کچھ خلاصہ یہاں پر عرض کیا جا رہا ہے، یعنی پورا خلاصہ تو نہیں ہے، اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں، یعنی ظاہر ہے یہ سیرت پر سبق ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور ان کے واقعات اور ان کی صفات، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے احکام سے متعلق یہ سبق ہے، بطور خاص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق یہ سبق ہے۔ تو اس سبق میں جو موٹی موٹی چیزیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے، ان کی اعلیٰ صفات کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں، یعنی نبوی اوصاف اسے کہہ سکتے ہیں۔ حضور نبوی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف وصف کی جمع ہے، اور اس سے مراد صفات ہیں اور اخلاق بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نبوی اوصاف، نبوی اخلاق ہیں اس سبق میں بیان کیے جانے والے۔ تو وہ کیا کیا صفات اوصاف ہیں، اس میں سے چند ہیں، سارے نہیں ہیں، چند ہیں تو اتنی صفات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں سے کچھ اس سبق میں ہیں اور اس سبق میں سے کچھ یہاں پر لکھ دی گئی ہیں۔ دیکھیے، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داری جوڑنا، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، قرض داروں کا احساس کرنا، قرضہ اتارنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، عفو و درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا، کسی کی درخواست رد نہ کرنا، کوئی ایک مسئلہ لے کر آتا ہے اپنا تو اس کے مسئلے کو دور کر دینا، پریشانی کو دور کر دینا، خندہ پیشانی سے ملنا یعنی خوشی سے ملنا، نرمی کے ساتھ ملنا، بات کرنا، سچائی، کھانے میں عیب نہ نکالنا، سلام میں پہل کرنا، رفقائے سفر میں جو ساتھی ہوتے ہیں
ان کے آرام کا خیال رکھنا کہ مجھے تکلیف ہو جائے کوئی بات نہیں، میرے بھائیوں کو، میرے ساتھیوں کو جو میرے ساتھ سفر میں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، خدمت گزاری کرنا، معذوروں کا خیال رکھنا، میزبان کی رعایت رکھنا. کسی کے گھر ہم مہمان گئے ہیں، آپ میزبان کو تنگ کر کے واپس نہ لوٹیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں، ان کا خیال کریں کہ وہ زیادہ ہماری وجہ سے زیادہ تکلیف میں نہ آ جائیں. کسی کی دل آزاری سے بچنا. تو یہ وہ چند اوصاف ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سبق میں، اخلاق نبوی نامی سبق میں بیان کیے گئے ہیں. سبق انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں گے.